ایک پیغام نوجوان کے نام۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، نوجوان مستقبل کی امید ہے، اور ان کی تربیت اور کردار سازی نہ صرف ایک خاندان بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ ہم جانیں گے کہ ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھتی ہوئی نوجوانوں کی زندگیوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ناکام زندگیوں کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ میکسیمم ینگسٹرز جوانی کی انرجی انویسٹ کہاں کر رہے ہیں لوگ؟ اپوزٹ سیکس کو امپریس کرنے میں، لڑکا لڑکی کو امپریس کرنے میں، لڑکیاں لڑکوں کو امپریس کرنے میں، یہ اپنی انرجی لگا رہے ہیں۔ یہی انرجی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی طرح کتابوں میں لگاتے، آپ ایجوکیشن منسٹر بھی بنیں گے، آپ عالم دین بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ قرآن و سنت نوجوانوں کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات نوجوانوں کی زندگی کے لیے صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ صرف اور صرف نام رہ گیا ہے۔ آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ، نماز کا طریقہ نہیں، باپ کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو، 100 گانے سنا دیتے ہیں، ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں، اسکول ڈیز میں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں۔ گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے، لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں۔ کیا کبھی 5 منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روئے زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنائے ہو، گانے والوں کو رول ماڈل بنائے ہو، زنا کرنے والے کو آپ رول ماڈل بنائے ہو۔ آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنی لائف میں۔ اپنے پرابلمز اللہ کو سناؤ، اپنے ڈریمز اللہ کو سناؤ، اللہ کو کنڈیشنز دو، یا اللہ زندگی تو نے دی، کامیابی تو نے دینا ہے، یا اللہ اسکول تو نے بھیجا ہے، عقل بھی تو نے دینا، علم بھی تو نے دینا۔ 20-20 25-25 لاکھ عقل حلال کی کمانے والے قابل بننا چاہیے نوجوانوں کو۔ یہ لو امی 10 لاکھ روپے، یتیموں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، ضعیفوں کی مدد کیجیے، لاچاروں کی مدد کیجیے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اخلاق، عبادات اور دنیا اور آخرت کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کی ہدایت دیتی ہے، مگر افسوس اخلاق کی تباہ کاریاں نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہ آج کا ہمارا نوجوان عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تباہی اور بربادی آج اپنے عروج پر ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، حیا کس کو کہتے ہیں مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ ہمارا زیور تھا، آپ دیکھیے مسلمان کا تقویٰ کتنے عروج پر تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ تو تمہیں دامن رسول سچے طریقے سے تھامنا ہو۔ تم کیا ہو، ہم گناہ کریں، ہم زنا کریں، ہم بدکاریاں کریں اور ہمیں حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ یاد رکھو حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے۔ ہاں جب تک بندہ حضور کے فرامین پہ عمل کر لیتا ہے اس کے بعد حضور کسی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنا بناتے ہیں۔ اور اخلاق اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسلام نوجوانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے محبت کریں اور ہر حال میں سچائی اور دیانت داری سے کام لیں۔
اخلاقی تربیت سے ہی ایک نوجوان اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے اور اپنے معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور حقیقت میں تو نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہو۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ روحانی تربیت نوجوانوں کی شخصیت سازی کا ایک اہم عنصر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات نوجوانوں کو برائیوں سے بچاتی ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ روحانی تربیت ان کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے اور انہیں مضبوط ایمان کے ساتھ کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں، میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو، تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو۔ تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق؟ کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام، عراق، یمن، افغان، برما، یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی، کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں؟ آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ نبی پاک کی امانت ہو، تم سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو؟ اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، قرآن عظیم کی سرے عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں۔ اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، تم آج بیدار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات، جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسلام میں طلب علم یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
علم دنیاوی اور دینی دونوں قسم کا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ جدید علوم میں بھی مہارت حاصل کریں تاکہ وہ معاشرتی اور معاشی میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی جستجو کی جائے، اپنے نفس کو پاک رکھا جائے۔ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پہ جس طرح بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات نوجوانوں کی زندگی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھتا ہو۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 77، اللہ کا فرمان ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ اسلامی تعلیمات نوجوانوں کو اعتدال، توازن سکھاتی ہے، اور یہی توازن اور یہی اعتدال ان کی کامیابی کی کلید ہے۔ چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ روزگار ہو، چاہے وہ معاشرتی خدمات ہو، ہر اعتبار سے ایک نوجوان مسلمان طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، کمزور نہیں۔ اس لیے صحت مند رہا کرو، وقت پہ کھایا کرو، وقت پہ سویا کرو، صحت کو بھی برقرار رکھو۔ تمہاری طاقت و توانائی کی ضرورت ہے، تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، تم لڑکھڑاتے رہو گے۔ جوان بیٹا ہی باپ کے سامنے لڑکھڑا رہا ہے تو بوڑھے باپ کے بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا؟ یہ گٹکے کھا کر، یہ شراب پی کر، یہ بری خواہشات میں، یہ موبائلوں میں مصروف رہ کر آنکھیں بھی جا رہی ہے، ذہن بھی خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی لڑکھڑا رہے ہیں، جوانی کی عمر سے پہلے ہی بوڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ یہ بدسوقیوں سے بچو، سانگرے سلطان پیغام دے رہے ہیں۔ ہم نے طاقت ظاہری بھی حاصل کی تھی کیونکہ ذوالفقار حیدری جن کی تھی ان کے شہزادے ہیں، تو وہ شہزادے اس شاہ کے ہیں تو فیض آئے گا ہی آئے گا۔ جسم بھی بڑا طاقتور تھا، روح بھی طاقتور تھی، اور حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، جسم کو بھی طاقتور بناؤ، روح کو بھی طاقتور بناؤ۔ نوجوانوں کی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ تعلیمات نہ صرف ان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے بلکہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں علامہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ ایک نوجوان کے نام، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔